ہمارے سسٹر آئی ہیں. السلام علیکم سسٹر, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. حکم کریں سسٹر. ہلو ہلو سسٹر, آ رہی السلام علیکم. علیکم السلام. جی سسٹر بات کریں. ٹھیک ہے, آپ کا فیس نظر نہیں آ رہا, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے. تھینک یو سسٹر. کہاں سے کال فرمایا آپ نے؟ کہاں سے؟ فیصل آباد سے. اللہ آپ کو سلام. حیدرآباد سین سے. حیدرآباد سین سے. اللہ آپ کو سلام تھی. اللہ آپ کو عزت. کیا حکم ہے؟ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ آپ کے آپریٹر کو خوش رکھے جس نے میری کال کنیکٹ کی, اور یقین مانے میری لائف کے سب سے امپورٹنٹ جو ڈریمز تھے وہ ہے کہ میں مولا حسین علیہ السلام کی زیارت کروں. اس کے بعد چھوٹی سی جو میری جو ڈریمز تھی, ایک آپ سے بات کرنا, الحمدللہ پوری ہوئی. اور اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے, اور آپ جیسے بیٹے اللہ تعالیٰ ہر ماں کو دے, اور آپ کی ماں بہت خوش نصیب ہے جو میں آپ کی تعریف بیان نہیں کر سکتی. اللہ تو سر میں آپ کا زیادہ ٹائم تو نہیں لوں گی. آئی ایم 19 ایئرس اولڈ. سب سے پہلے تو میں جاہل ہوں, مجھے کوئی علم نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور اگر میرے بولنے میں کوئی بات پوری لگے یا کچھ تو مجھے معذرت کے ساتھ, کیونکہ مجھے کوئی علم نہیں ہے. اور سر میں آپ سے نہ میں کوئی مناظرہ کرنے آئی ہوں, نہ میں مجھے کوئی موسٹ امپورٹنٹ مجھے کوئی جنت کی لالچ نہیں ہے کہ بندہ بس جنت جائے. جنت مجھے اس چیز کی لالچ نہیں ہے. میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے, میں آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں, دیکھیں معاشر کے میدان میں بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے آگے مجھے شرمندہ ہونا نہ, میں ان کے آگے فخر سے یہ کہہ سکوں کہ بی بی میں نے آپ کا حق ادا کیا. تو اس کے لیے میں آپ سے کچھ چھوٹے سے بالکل چھوٹے سے سوال کروں گی اپنی نالج کی خاطر, کیونکہ مجھے اپنا آخرت بچانا ہے. تو سب سے پہلے میں اللہ کو حاضر ناظر کر کے جو بولوں گی سچ بولوں گی, اور آج ایسا دن ہے میں آپ کو بھی یہی ریکویسٹ کروں گی کہ آپ سے میں جو سوال کروں, جو حق دین جو سچ ہو, کائنڈلی مجھے وہ بتائیے گا. سلام. وہ قسم دینے کی ضرورت نہیں ہے, ویسے بھی ہم جھوٹ نہیں بولتے. جھوٹ بالخصوص دین کے معاملات میں ہم وہ جھوٹی جواب نہیں دیتے نا, وہ تو بہت بڑا گناہ ہے. جو ہمیں آتا ہے وہ ہم آپ کو سناتے ہیں. سر بیسیکلی میرا جو تعلق ہے وہ دیوبند کٹر وہابی. اچھا جی سر. یہ میں آپ کو پاسٹ بتا رہی ہوں, فیوچر الحمدللہ فیوچر نہیں ہے. میرا پاسٹ جو ہے وہ دیوبند کٹر وہابی سے تعلق تھا, اور یقین مانے کہ نیاز کھانا حرام اور سبیل پینا حرام, تو ہم مزاروں پہ نہیں جاتے تھے, یہ ساری چیزیں. اور یقین مانے جب سے میں نے آپ کو اور مولا انہیں زندگی دے علامہ آصف رضا الوی صاحب کو جب سے میں نے سنا, میں نے فالو کیا, تو میں دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں. ہمیں تو بچپن سے بتایا, آپ شیعہ یا فقہ جعفریہ کا جو ایک امپورٹنٹ اصول ہوتا ہے, وہ جو کچھ کرتے سر عام کرتے, اگر وہ کسی کو نہیں مانتے تو وہ تبرہ کرتے جو سر عام کرتے. تو جو بھی سنی مولوی یا ہم بچپن سے سنتے آ رہے, تو ہمیں یہ چیزیں کبھی نہیں بتائی گئی کہ کتنا ظلم ہوا یا مولا علی کے ساتھ یا مولا حسین کے ساتھ. تو بس یزید کا ایک نام ہم نے سنا تھا. جب سے میں نے آپ کو سننا شروع کیا, یقین مانے میری پراپرلی لائف چینج ہو گئی, پراپرلی لائف. اور میں دوبارہ کہتی ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے, اور یقین مانے جب آپ ایسے مسکرا کر یہ جو کچھ مولا حضرات کو جواب دیتے بہت مجھے خوشی ہو. جی تو سر میں بہت چھوٹے سے سوال ہے میرے, بہت زیادہ چھوٹے سے. سر میں اپنی جنرل نالج کے لیے جاننا چاہتی ہوں. سر سب سے پہلے میرا سوال ہے کہ یہ سنی حضرات جو, کیونکہ ہم تو اس فرقے سے تعلق رکھتے تھے, میں پاسٹ کی بات کر رہی ہوں, دوبارہ فیوچر میں نہیں ہوں سر. میرا فیوچر میں فقہ جعفریہ سے تعلق ہے الحمدللہ. سوال آپ نے پوچھ لیجیے. بہن سوال کیا ہے آپ کا؟ سر سنیے نا کائنڈلی, مجھے تھوڑا سا ٹائم دیں, میں 2 سال سے جی سر. تو سر یہ جو کہتے ہیں کہ کہتے دیواروں پہ لکھتے تھے شیعہ کافر, تو سر قرآن کسے کافر کہتا ہے؟ قرآن کسے کافر کہتا ہے؟ وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انہوں نے بے احترامی کیا, ان کے سامنے آواز بلند کیا, ٹھیک ہے نا. قرآن جن کے لیے
اب اعمال کے آیات نازل ہوئے ہیں، قرآن انہیں کافر کہتا ہے. اچھا سر. سر میرا سیکنڈ کوشچن ہے، قرآن منافق کسے کہتا ہے؟ منافق وہ لوگ ہیں جو اسلام کا تظاہر کرتے ہیں، یعنی وہ کلمہ بھی پڑھیں گے، نماز میں بھی آئیں گے، اور دینداری کا تظاہر بھی کریں گے، ادا بھی کریں گے، اداکاری کریں گے، لیکن دل میں وہ کافر ہیں، دل میں وہ اسلام کو نہیں مانتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹے سمجھتے ہیں کہ بھئی ایسے یہ شاعر آدمی ہے، کوئی قرآن اپنے سے بناتا ہے، لوگوں کو کہتا ہے کہ اللہ کی جانب سے نازل ہوئی ہے، فرشتہ اس کے پاس کچھ نہیں آتا، بس ذہین آدمی ہے، یہ بنا لیتا ہے بھئی اس نے نماز اپنے سے بنایا، روزہ اپنے سے بنایا، اور قرآن بھی اپنے آپ سے بنایا، نہ جبرائیل ہے نہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ جو ہے سب فراڈ ہے. تو وہ لوگ اور کہتے تھے کہ بھئی اس نے اپنی چالاکی سے کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ لگا دیا ہے، تو اب ہمارا مفاد یہی ہے کہ ان کے ساتھ رہیں. کھلا اس کا انکار نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر کھلا انکار کرتے ہیں تو اس کے ہمارے مفاد میں نہیں ہے. تو ان کو کہتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے ہم اسلام کا اظہار کرتے ہیں، لیکن دل میں ہمارا یہی ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے، اس کا ادعا نبوت کا یہ سب فراڈ ہے، یہ سب جھوٹ ہے، اس کو کہتے ہیں منافق. اچھا سر، تیسرا میرا سوال ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنگ میں چھوڑ کے بھاگ جانے والے شخص کون تھے؟ تو بہت سارے صحابہ تھے، ایک نہیں تھے، اس میں ابو بکر نہیں سر، ہمارے نزدیک، سر ہمارے نزدیک بہت فریقین کے نزدیک بہت سارے صحابہ تھے، ایک صحابہ نہیں تھے، وہ کئی ایک صحابہ تھے. ان میں جو مشہور شخصیات ہیں ان میں ابو بکر ہیں، عمر ہیں، عثمان ہیں، یہ لوگ جنگوں میں بھاگ گئے تھے. سر یہ آپ قرآن سے ہی ثابت کر سکتے ہیں یہ بات؟ قرآن میں ان کے نام نہیں لکھے کہ کن لوگوں نے بھاگے ہیں. قرآن میں یہ لکھا ہے کہ یہ لوگ بھاگے ہیں، نام نہیں لکھا کہ کون کون بھاگے ہیں. قرآن میں یہ بار بار لکھا ہے کہ صحابہ جنگوں سے بھاگے ہیں، لیکن وہ تاریخ میں مذکور ہے کہ وہ کون کون تھے، وہ تاریخ میں مذکور ہے، صحیح احادیث میں مذکور ہے، فریقین کے روایات میں مذکور ہے کہ وہ کون کون تھے. ٹھیک ہے نا. سر آپ کا ایک کامن سوال ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی سنی حضرات کال کرتے تھے، آپ انہیں یہی کہتے ہیں کہ آپ عمر ابو بکر کا اسلام ثابت کرو، ان کا دین ثابت کرو. تو کیا سر وہ مسلمان نہیں تھے؟ عرض یہ ہے کہ دیکھیں کہ یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ ابو بکر وہ افضل ہیں، سب صحابہ سے افضل ہیں، علی علیہ السلام سے بھی افضل ہیں، وہ خلیفہ اول ہیں، اور خلیفہ ان کی خلافت ان کی شرعی صحیح ہے. اور اسی طرح اس کے بعد عمر ہیں، وہ سب سے افضل ہیں، ابو بکر کے بعد وہ سب سے افضل ہے، ان کی خلافت صحیح ہے. اس کے بعد عثمان ہے. تو ان لوگوں کے جب اعمال ہم دیکھتے ہیں، ان کے اعمال میں ایسی باتیں ہیں جو کسی مسلمان سے صادر ہونا اس کا ناممکن ہے. اور پوری امت کا اجماع ہے کہ یہ اعمال صرف اس شخص سے صادر ہو سکتا ہے، جس شخص سے بھی صادر ہو جائے وہ کافر ہے، چاہے وہ کلمہ گو ہی کیوں نہ ہو. تو ابو بکر، عمر، عثمان یہ بظاہر کلمہ پڑھتے تھے، لیکن اس کے ساتھ بھی ان سے وہ اعمال صادر ہوئے جو نہ صرف گناہ ہے. بعض چیزیں تو صرف گناہ ہے، کفر نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. ابھی کوئی شخص مثلا جھوٹ بولے، یہ گناہ ہے، کفر نہیں. لیکن بعض گناہیں ایسی ہیں کہ وہ صرف گناہ نہیں، وہ کفر بھی ہے. ٹھیک ہے نا. مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ بے عزتی کریں، ان کی آپ حد کی حرمت کریں، تو یہ صرف معمولی گناہ تو نہیں ہے، یہ کفر بھی ہے. چاہے اس کا کرنے والا چاہے وہ کلمہ گو کیوں نہ ہو، کہتا ہو کہ میں مسلمان بھی ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں. تو ابو بکر، عمر، عثمان بظاہر یہ کلمہ پڑھتے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان سے وہ اعمال سرزد ہوئے کہ وہ اعمال اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خلود فی النار کا وعدہ دیا ہے، اور سب مسلمانوں کا اجماع کہ یہ اعمال کسی بھی شخص سے صادر ہو وہ کافر ہے. جی اچھا سر، ہمیں بچپن سے یہ بتایا گیا حضرت ابو بکر اگر غلط ہوتے تو کیا حضرت امام علی علیہ السلام اپنی بیٹی کا رشتہ انہیں دیتے؟ یہ بات کہاں تک سچ ہے؟ ابو بکر یا عمر، آئی ڈونٹ نو سر، میں نے پہلے ہی آپ کو ایکسکیوز کیا تھا. تو ابو بکر کو کوئی رشتہ نہیں ملا، ابو بکر کی جو وائف ہے اس کا نام ام رومان ہے، وہ عائشہ کی ماں ہے. عمر کو بھی رشتہ نہیں ملا ہے. آپ میرے اسی چینل پہ آپ سرچ کریں، ام کلثوم کے نام سے ام کلثوم کا عمر کے ساتھ نکاح یا شادی، اس سے سرچ کریں، اس میں آپ کو مل جائے گا. میں نے اس کی کافی تفصیل سے جواب دیا. ٹھیک ہے نا میری بات. اللہ آپ کو جزائے خیر. سر میری بات کمپلیٹ سر، مجھے آپ کے تھوڑا سا ہی ٹائم چاہیے. جی اچھا سر، اور موسٹ امپورٹنٹ سوال مزید کتنے سوال ہیں آپ کے بہن؟ سر چھوٹے سے سوال ہیں، بالکل چھوٹے سے سوال. اوکے، چھوٹے سے سوال. سر اللہ آپ کو خوش رکھے. پر جی سر، یہ ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں حضرت ابو بکر، یا حضرت تو اب میں نہیں کہوں گی، ابو بکر اور عمر اگر غلط ہوتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہیں دفنایا گیا، تو ان کی شان دیکھو، ان کی عظمت دیکھو. تو سر اس حوالے سے آپ کیا عرض یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پہ دفن ہوئے ہیں وہ ان کا اپنا ذاتی گھر ہے، یہ سب مسلمان جانتے ہیں. وہ قبرستان میں دفن نہیں ہوئے، کسی پبلک جگہ پہ
وہ اپنے گھر میں دفن ہوئے. ان کے ذاتی، ان کا جو پرسنل، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک پرسن تھے، ایک انسان تھے، ٹھیک ہے نا. ان کا جیسے ہمارا اور آپ کا پرسنل پراپرٹی، ان کا بھی ایک پرسنل پراپرٹی ہے، گھر ہے. اس کے علاوہ بھی ان کے پرسنل پراپرٹیز تھے، وہاں پہ وہ دفن ہو گئے. تو رسول فریقین کا اس مسئلے پہ اجماع ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر عمر کی وصیت نہیں کی کہ وہ وہاں پہ دفن ہو جائیں. اگر وصیت کی ہوتی تو لازمی بات ہے، تو یہ دلیل ہوتی کہ ابو بکر عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں سے پیار کرتے ہیں، ان دونوں اس کو اچھا سمجھتے ہیں. لیکن یہ تو جگہ وہاں پہ دفن ہوئے ہیں، یہ تو اپنے قبضے پہ دفن ہوئے ہیں، قبضہ فورس پہ دفن ہوئے نا. یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے دفن نہیں ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں مدفون ہے، وہاں پر کسی کو اجازت نہیں ہے کہ ان کے اجازت کے بغیر وہاں پہ داخل ہو جائے. دفن ہونا تو دور کی بات ہے. اور پھر یہ لوگوں نے آ کے وہاں پہ اپنے میت کو دفن کیا. ابو بکر نے اب وصیت کی کہ مجھے یہاں پہ دفن کرو، عمر نے بھی وصیت کی مجھے یہاں پہ دفن کرو، کیونکہ حکومت ان کے ہاتھ میں تھی، انہوں نے وہاں پہ قبضہ کیا. اجیا تو یہ جو ہے یہ ایک غصب ہے. اور اہل بیت علیہ السلام کے احادیث اس مسئلے پر ہے کہ وہ اسی وقت ان کو ملائکہ وہاں سے نکال کے لے گئے، اسی وقت جب، کیونکہ یہ اس لائق ہی نہیں ہے کہ رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لوگوں نے جو ہی دفن کیا، ملائکہ ان کو وہاں سے نکال کر لے گئے. جی اچھا سر، اور میرا یہ ساتواں سوال، پانچواں سوال، چھٹا سوال ہے کہ حضرت حسن سلام اللہ علیہ نے بیعت کی تھی معاویہ کی، یہ بات سچ ہے؟ دیکھیں یہ کوئی صحیح احادیث میں نہیں ہے کہ بیعت کی تھی. صحیح احادیث میں جو ہے کہ امام حسن مجتبی علیہ السلام نے حکومت معاویہ کو چھوڑ دیا تھا. اگر بیعت بھی کیا ہو نا، اگر بیعت بھی کیا ہو، اس وجہ سے اس طرح بیعت تو نہیں کیا کہ معاویہ ایک حق کے خلیفہ ہیں. وہاں پہ اس وقت عراق میں، کیونکہ وہاں پہ بہت سارے سپورٹرز رہتے تھے اہل بیت علیہ السلام کے. اگر امام حسن مجتبی علیہ السلام نے ان کی زندگی بچانی ہے معاویہ کے ہاتھ قتل ہونے سے، ذبح ہونے سے، تو اس کا یہی طریقہ تھا کہ ان کے لیے وہ عملی نمونہ بنتے کہ بھئی میں نے معاویہ کی حکومت قبول کیا، تم بھی کہہ دو کہ ہم نے قبول کیا، وإلا تم ذبح ہو جاؤ گے، تم ذبح ہو جاؤ گے. تو یہ کسی صحیح حدیث میں برہان نہیں ہے کہ انہوں نے بیعت کیا. اگر بیعت کی، یہ مخالفین کے روایات میں اور ضعیف روایات میں، تو اگر کسی حدیث میں ہے تو اس کی وجہ یہ ہے، اس طرف بیعت نہیں کی ہے کہ معاویہ جو ہے ایک اچھا آدمی ہے، ایک صحیح حاکم ہے اور ایک شرعی حاکم ہے. اس لیے کیا ہے کہ اس کے علاوہ چارہ نہیں ہے. اس کے جیسے مثلا مسلمان ہیں نا، ہندوستان میں رہتے ہیں، وہ الیکشن میں حصہ بھی لیتے ہیں، ووٹ بھی ڈالتے ہیں. اب ان کا یہ عقیدہ تھوڑی ہے کہ جو ہندوستان کی حکومت ہے وہ اسلامی حکومت ہے، مودی جی جو ہے وہ ایک شرعی خلیفہ ہیں. یہ تو نہیں کہتا نا، وہ پارلیمنٹ جو ہے ایک شرعی جو ہے ایک جگہ، وہاں پہ پارلیمنٹ میں، انڈیا کے پارلیمنٹ میں کیا ہوتا ہے، اکثریت ان کے ہندو ہیں، وہاں پہ اسلام کے خلاف پاس کرتے ہیں. تو ہندوستان کے مسلمان اگر اجازت دیں، اگر ہندوستان کے مسلمان ہندوستان میں ووٹ ڈالتے ہیں، انتخابات میں حصہ لیتے ہیں، یا اپنی حکومت کو وہ قبول کرتے ہیں کہ بھئی یہ انڈیا کا حکومت کو ہم مانتے ہیں، یہ ہمارا حکومت ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے، ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن ہے ہی نہیں. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو بہن؟ تو سر اس لڑکی کو پھر یہ ہمارے جو بچپن میں ہمیں سکھایا گیا اس کو امیر معاویہ کا، اس لڑکی نے جب گالیاں دی اسلام کو، میں تو نہیں مانتی سر، میں یہ ڈنکے کی نوک پر کہتی ہوں کہ میں اس معاویہ لڑکی کو، یزید کو، ہندا کو، سفیان کو نہیں مانتی. اور میری خواہش ہے جب بھی میں شام جاؤں تو اس کی جو ٹوٹی پوٹی قبر ہے وہاں جا کے چپل ماروں، اپنی سینڈلیں اتار کے ماروں. تو سر میرا آپ سے ساتواں سوال ہے کہ جب یہ باغ فطرت کا جو مسئلہ تھا تو اس پہ بعض اوقات ہمیں یہی بتایا گیا کہ اگر یہ غلط ہوتے صحابہ کرام تو حضرت علی علیہ السلام بدلہ کیوں نہیں لیتے، وہ کوئی ایکشن لیتے، تو انہوں نے کوئی ایکشن کیوں نہیں لیا؟ ایکشن انہوں نے لے لیا، انہوں نے بی بی سلام اللہ علیہ کے ساتھ گئے بار بار اور حق کا مطالبہ کیا. ایکشن اس سے کیا زیادہ، حتیٰ کہ پر خود مسلم میں موجود ہے کہ اب عمر کے خلافت میں گئے، عمر سے بھی طلب کیا. ٹھیک ہے نا. اگر یہ بہت واضح دلیل ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام ابو بکر کو غاصب سمجھتے تھے اور ابو بکر کو مفتری سمجھتے تھے. اس حدیث کی انما معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا صدقہ، واضح دلیل اس کی کیا ہے کہ خود وہ عمر کی حکومت میں گئے اور فدق کا مطالبہ کیا عمر کے خلافت میں. تو اس سے زیادہ کیا ایکشن لے لیں کہ انہوں نے ابو بکر سے بھی مطالبہ کیا، عمر سے بھی مطالبہ کیا. اب اپنے دور حکومت میں، ان کے اپنے دور حکومت پر آشوب حکومت تھی. ایسا نہیں تھا کہ وہ فارغ تھے اور چھوٹے موٹے کاموں کے لیے کہ مثلا یہ فلان باغ ہے اس کو لے کے فلانی کو دے دے. ان کے زمانے میں ہر جگہ ان کے خلاف آشوب چل رہا تھا اور جنگوں کا زمانہ تھا اور سب مسلمان ان کے ساتھ جنگ کر رہے تھے. عائشہ نے لشکر بنایا تھا بہت بڑا، طلحہ زبیر عائشہ نے جمل میں. معاویہ کے ساتھ کئی سالوں کا جنگ رہا، اس کے ساتھ خوارج کے جنگ ہوا اور اس کے بعد 4.5 سال کے بعد وہ شہید ہو گئے. اور اس کے علاوہ انہوں اگر کوئی شخص
طاقت لینے کے بعد اپنا حق نہیں لیتا، یعنی اس کے ہاتھ میں جب پاور آ جاتا وہ اپنا حق نہیں لیتا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کا یہ حق نہیں بنتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ کے وقت ان کے گھر پہ جو قبضہ ہوا تھا، پیغمبر جب ہجرت کر گئے تھے نا، ان کے گھر پہ قبضہ ہوا تھا، ان کے گھر کو فروخت کیا تھا لوگوں نے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے وقت گئے، انہوں نے اپنے گھر پہ دوبارہ قبضہ نہیں کیا فتح مکہ کے وقت، ٹھیک ہے نا. اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ان کا گھر نہیں بنتا تھا، بھائی ان کا گھر تھا ہی نہیں. یہ کون کہتا ہے؟ ان کا گھر تھا مکے میں. ان کے والد گرامی حضرت عبداللہ علیہ السلام کا گھر تھا. وہ جب وفات ہوئے تھے تو وہ میراث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا تھا. تو وہ تو بخاری میں موجود ہے، ایک سے زیادہ جگہ پہ موجود ہے کہ زید بن حارثہ نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ، یا اسامہ نے کہا تھا، اسامہ نے یا زید بن حارثہ نے، ان دونوں میں سے ایک ہے، کہ اپنے گھر پہ جائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ نہیں، اپنے گھر نہیں جائیں گے، اپنا گھر رہا ہی نہیں آپ، کیونکہ ان کے گھر پہ قبضہ ہوا تھا. تو ٹھیک ہے نا. تو اگر امیر المؤمنین علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ عمل کرتے ہیں کہ طاقت آنے ہاتھ میں ہے، اپنا حق جو ہے، اپنا حق وہ نہیں لیتے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا حق نہیں لیا. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کا حق نہیں بنتا. اس کے علاوہ آپ کی خدمت میں عرض کریں، جس کا حق غصب ہوئی ہے وہ کون ہے؟ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ. جس نے غصب کیا کون ہے؟ ابو بکر ہے. اور یہ دونوں دنیا سے چلے گئے، دونوں دنیا سے چلے گئے. اور ایک ایسے حاکم کے پاس گئے جو ہر چیز کو جانتا ہے. اس حاکم کے پاس گئے جو خود شاہد ہے. اس حاکم کے پاس گئے ہیں جو حاکم خود شاہد ہے، سب کچھ جانتا ہے. تو اگر یہ اس روز جزا کے لیے چھوڑ دیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں. بہرحال اس کے بہت سارے جوابات ہیں آپ کے سوال کا. جی مزید کوئی حکم ہے؟ جی سر. اچھا سر، تو یہ بچپن سے ہم سنتے آ رہے ہیں شیعہ حضرات جھوٹ بول رہے ہیں، بیوی کا کوئی گھر نہیں جلایا گیا، ان کے بازو نہیں شہید ہوئے، ان کی پسلیاں. تو سر یہ بات اللہ کو حاضر ناظر کر کے کہیں، یہ بات سچ ہے؟ تو آپ میرے اسی چینل پہ میرے اسپیچز کو اس مسئلے پہ دیکھیں کہ میں نے مخالفین کے کتب سے بھی اس بات کو ثابت کیا ہے اور شیعہ کتب سے بھی ثابت کیا ہے. ٹھیک ہے نا. سر میں آپ کی کلپ نہیں دیکھوں، میں آپ کو زبانی سننا چاہتی ہوں. آج کا دن بالکل. حضرت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ دنیا سے شہید گئی ہیں اور صحابہ نے ان کو شہید کیا. سر انہی صحابہ نے، یہ جو خلفائے راشدین میں آتے ہیں؟ بالکل. ابو بکر اور عمر نے، ابو بکر کے حکم پر عمر نے. بے شمار. تو سر کیا بیوی نے یہ وصیت کی تھی مولا علی کو کہ میرے جنازے میں یہ شخص شریک نہ ہو؟ بالکل. تو سر وہ شریک نہیں ہوئے تھے؟ نہیں ہوئے. امیر المؤمنین علیہ السلام نے ان کو رات کی تاریکی میں دفن کیا تھا اور خود یہ بخاری میں موجود ہے. یعنی بیوی ناراض ہو علی ولم یؤذن ابا بکر، کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے ان کی نماز جنازہ پڑھا دی اور ان کو دفن کیا، ابو بکر کو خبر تک نہیں دی رات کی تاریکی میں لیلن. یہ بخاری میں عائشہ کی حدیث ہے. جی سر بیوی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ناراض ہو کر، ظاہر ہے وہ ناراض ہو کر اس دنیا سے رخصت ہوئی. بلا شک بلا رہے. خود عائشہ کہتی ہیں، بخاری میں بار بار ان کی روایت موجود ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ابو بکر اس پہ ناراض تھی اور جب تک زندہ رہی پر بات نہیں کی انہوں نے ابو بکر. اچھا سر، خلفائے راشدین کے حوالے سے تو سمجھ آتا ہے کہ ان کے کیا کردار تھے. تو سر یہ جو ہمیں بچپن سے بتایا گیا ماں عائشہ ام المومنین ہے، تو اس حوالے سے شیعہ حضرات اس کا کیا جرم اسلام میں؟ کائنڈلی یہ آپ مجھے بتا. ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ بولنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ میں ان پہ جھوٹ بولنا، ان کو اذیت کرنا. پھر قرآن مجید کے آیات اس کے متعلق نازل ہوئے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے اس کی عائشہ کی تکفیر کی ہے. سورہ تحریم میں واضح طور پر ایک آیت میں نہیں، کئی آیات میں عائشہ کی تکفیر ہے. اور اس کے علاوہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد اس نے جنگ لڑی ہے امیر المؤمنین علیہ السلام سے. امیر المؤمنین علیہ السلام کی دشمنی نفاق کی دلیل ہے. لا يحبني الا مؤمن ولا يبغضني الا منافق. جو امیر المؤمنین علیہ السلام سے دشمنی رکھے وہ منافق ہے. اب کوئی لشکر لے کے آتی ہے اور فتویٰ دے دیتی ہے کہ حملہ کرو امیر المؤمنین علیہ السلام پر، تو یہ تو دشمنی کے سب سے اعلیٰ جو قسم ہے وہ یہ کہ لشکر لے کے آؤ اور حملہ شروع کر دو. عائشہ نے یہ کیا. اور پھر خود بخاری میں موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ کے متعلق کہا کہ آپ یوسف کی جو ساتھ جو مصر کے عورتیں بدکارہ عورتیں یوسف علیہ السلام کے خلاف سازشیں بناتی تھی، آپ اسی کی طرح. تو یہ وہ سب عورتیں کافر ہیں. بہرحال عائشہ کے متعلق ہمارا موقف وہی ہے جو بخاری میں، مسلم میں، قرآن مجید میں، سورہ تحریم میں ہے. ٹھیک ہے نا. اوکے میرے بہن، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ آپ کو سلامتی دے. اب آپ کو سوال ختم ہو گیا. سر ایسے نہیں کریں پلیز سر. جی سر مجھے اتنا بتا دیں کہ ابو بکر عثمان یہ مسلمان تھے یا نہیں؟
جو یہ بعد میں جو مسلمان، یہ مجھے چیز کلیئر یہ اسی طرح مسلمان تھے جیسے عبداللہ ابن ابی ابن ابی سلول مسلمان تھے. یہ مجھے بتایا گیا کہ مجھے کوئی قرآن مجید عبداللہ ابن ابی ابن سلول کے متعلق فرماتا ہے کہ وہ بدترین کافر ہے. تو یہ لوگ اسی طرح مسلمان جی بالکل. اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. تو سر آپ نے کہا، آپ کا ایک کلپ تھا جس میں آپ نے کہا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا 73 فرقے ہوں گے تو اس میں ایک ہی فرقہ ہوگا. تو سر یہ حق اور سچا دین کیا ہے؟ اہل البیت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن اور اہل بیت کی اتباع کرو گے کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے. ٹھیک ہے، جو فرقہ قرآن اور اہل بیت کی اتباع کرتا ہے وہ فرقہ اہل نجات ہے. اور وہ شیعہ حضرات ہیں، وہ شیعہ اثنا عشری حضرات ہیں جو اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کرتے ہیں. دنیا پاک میں جو اکثریت شیعہ ہیں وہ اہل بیت کو مانتے ہیں، اتباع نہیں کرتے. اہل بیت کو کہتے ہیں محبت کرتے، اتباع نہیں کرتے. اتباع نہیں کرتے. صحابہ کو کافر مانتے ہیں یا ان صحابہ پر تبرہ کرتے تو کیا ہم دین سے کافر یعنی کفر نفاق، یعنی ان کو منافق مانتے ہیں میری بہن. ہم ان کو اس طرح نہیں کہتے کہ یہ کافر تھے، بھائی بت پرست تھے، یہ یہودی بن گئے تھے، اس طرح نہیں کہتے. ہم ان پر تبرہ کرتے، بی بی کو انہوں نے جو تکلیفیں دی، تو کیا سر ہم اسلام سے خارج ہیں؟ اگر کوئی شخص حق پتہ ہے پھر بھی نہیں مانتا تو بالکل وہ اسلام سے خارج ہے. نہیں سر، ان کو نہ مانتے، اسلام کے احکام جاری ہوں گے دنیا میں. لیکن اگر کوئی اور وہ آخرت میں کافر محشور ہوگا. لیکن اگر کوئی حق کو نہیں جانتا اس کا عذر اللہ کے پاس. تھینک یو سسٹر، اللہ آپ کو جزائے خیر، اللہ آپ کو عزت.